خوش آمدید آپ سب کا نورانی سٹوریز میں، جس کی زندگی پوری انسانیت کے لیے ایک مثال تھی اور جس کی موت بھی رازوں سے بھرپور ایک نشان چھوڑ گئی۔ وہ رات بہت خاموش تھی۔ صحرا کے کنارے بیٹھا ایک نوجوان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ستاروں سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جس نے آگ میں قدم رکھا اور آگ گلزار بن گئی؟ ایک بوڑھا آدمی جو کچھ فاصلے پر درخت کے سائے میں بیٹھا تھا دھیرے سے بولا، اگر تو ابراہیم کو جانتا ہوتا تو تیرے دل میں ایک آگ جلتی جو تیرے وجود کو بدل دیتی۔ نوجوان چونک گیا اور بولا، کیا وہ واقعی زندہ رہے آگ میں؟ بوڑھے نے سر ہلایا، نہ صرف زندہ رہے بلکہ دنیا کو جلا دینے والی آگ سے ایمان کی روشنی پیدا کی، مگر لوگ اس کے جینے کو جانتے ہیں، مرنے کا راز نہیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، دوست، ایک ایسا لقب جو کسی اور کو نصیب نہ ہوا، مگر دوست بننے کی قیمت سب کچھ قربان کرنا تھی، بیٹا، وطن اور آخرکار اپنی جان۔ کئی دنوں سے حضرت ابراہیم کو ایک خواب آ رہا تھا۔ خواب میں ایک نورانی چہرہ کہتا، اے خلیل، تیری روح آرام چاہتی ہے، تیرا سفر قریب ہے۔ حضرت ابراہیم چونکتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور رب سے کہتے، یا اللہ، اگر میرا وقت قریب ہے تو مجھے تیرا دیدار نصیب فرما۔ مگر یہ صرف خواب نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا جو ایک فرشتے کے ذریعے آ رہا تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے، تب ایک نوجوان ان کے قریب آیا۔ چہرہ چمکتا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ حضرت ابراہیم نے سلام کیا۔ نوجوان نے جواب دیا، اے اللہ کے خلیل، میں وہی ہوں جس نے تمہیں آگ میں دیکھا تھا لیکن نہ پہچانا۔ حضرت ابراہیم حیران ہوئے، کون ہو تم؟ کون ہو؟ نوجوان مسکرایا، میں موت کا فرشتہ ہوں جو ہر کسی کی روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا تم میرے لیے آئے ہو؟ نہیں، فرشتے نے جواب دیا، میں صرف یہ صندوق دینے آیا ہوں، اسے کھولو۔ ابراہیم نے صندوق کھولا تو اندر ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، تمہارے خلیل ہونے کا وقت مکمل ہوا، تیاری کرو۔ حضرت ابراہیم اس رات بہت خاموش تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو بلایا، بیٹا، میرا دل کہتا ہے کہ میرا سفر قریب ہے۔ حضرت اسحاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابا، ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے؟ ابراہیم نے مسکرا کر کہا، جو اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ رات گہری ہو گئی، آسمان پر ستارے چمکنے لگے اور زمین پر ایک خلیل نے اپنے پروردگار سے آخری بار نماز پڑھی۔ فجر کے وقت حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ وہی نورانی چہرہ سامنے کھڑا ہے۔ کیا اب وقت آ چکا ہے؟ فرشتے نے سر جھکا دیا، اگر اجازت ہو تو آپ کی روح قبض کر لوں؟ ابراہیم نے ایک نظر آسمان کی طرف دیکھی، میں نے تجھے دوست بنایا، اے رب، اب تیرے پاس لوٹ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان کا چہرہ نور سے بھر گیا۔ فرشتے نے جب روح قبض کی تو زمین نے لرز کر کہا، آج ایک دوست اپنے دوست سے جا ملا۔ جب حضرت اسحاق اپنے والد کے پاس آئے، ان کی روح جا چکی تھی، مگر کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو تھی جو کبھی پہلے نہ محسوس ہوئی۔ نزدیک درخت پر بیٹھے ایک پرندہ گاتا تھا، جیسے ماتم بھی کر رہا ہو اور تسبیح بھی۔ حضرت اسحاق نے کہا، ابا، آپ چلے گئے مگر ایمان چھوڑ گئے۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آئی، سلام ہو ابراہیم پر جس نے ہر آزمائش میں کامیابی پائی۔ حضرت ابراہیم کو مکے سے باہر ایک بلند مقام پر دفن کیا گیا۔ ان کی قبر سے آج بھی خوشبو آتی ہے جو دل کو سکون دیتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ خوشبو کیوں؟ ایک ولی نے کہا، جب حضرت ابراہیم وفات پا گئے تو زمین نے انکار کر دیا کہ میں اس پاک روح کو سمیٹوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے زمین، اس جسم کو گلے لگاؤ جیسے میں نے اسے اپنا دوست بنایا۔ کئی صدیوں بعد ایک نوجوان نے خواب میں حضرت ابراہیم کو دیکھا۔ حضرت ابراہیم نے کہا، لوگ میری آگ کو یاد رکھتے ہیں مگر موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت بھی ایک آگ ہے جو صرف خالص ایمان والوں کے لیے گلزار بنتی ہے۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی اور دنیا کو ابراہیم کی موت کا وہ راز سنایا جو کبھی کسی نے نہ سنا تھا۔ دوستو، یہ تھی وہ رازوں سے بری موت جو حضرت ابراہیم کو نصیب ہوئی، ایک ایسی موت جس میں وفا بھی تھی، عشق بھی تھا اور خلوص کی خوشبو تھی۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم جیسا خلوص عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ایمان فروز داستان پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نورانی سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔